چلیں سیدھا آج کے اس تاریخی جائزے پر آتے ہیں۔ ہم بات کر رہے ہیں وسطی ایشیا کے سنگلاخ پہاڑوں سے اٹھنے والے ایک ایسے طوفان کی جس نے بر صغیر کا نقشہ ہی بدل کر رکھ دیا۔ جی ہاں، ظہیر الدین محمد بابر، سلطنت مغلیہ کا بانی، جس کی تلوار کی دھاک سے دلی کا تخت کانپ اٹھا تھا۔ تو تیار ہو جائیں اس ڈرامائی اور سنسنی خیز سفر کو کھوجنے کے لیے۔ ذرا تصور کریں، صرف 11 سال کی عمر، ایک ایسا وقت جب بچے کھلونوں سے کھیلتے، رائٹ؟ لیکن یہاں معاملہ بالکل الٹ تھا۔ اس 11 سالہ بچے کے سر پر اچانک فرگانہ کا کانٹوں بھرا تاج رکھ دیا گیا۔ بچپن وہیں ختم اور تخت یا موت کی ایک انتہائی خطرناک افراتفری سے بھری جنگ شروع۔ ایک ایسی دنیا جہاں چاروں طرف دھوکہ تھا اور ہر سائے میں موت چھپی تھی۔ اور یہ بات ان کے ابتدائی سفر کو بڑی خوبصورتی سے واضح کرتی ہے۔ ان پر اپنے پردادا تیمور کی وراثت یعنی سمرقند کے حسن کا ایک انوکھا جنون سوار تھا۔ اسے پانے کی تڑپ میں انہوں نے 3 بار سمرقند جیتا اور تینوں بار قسمت نے دھوکہ دیا اور وہ ہاتھ سے نکل گیا۔ حالات اتنے خراب ہو گئے کہ ایک وقت آیا جب یہ بادشاہ لٹرلی در بدر تھا۔ سر چھپانے کو چھت نہیں، پاؤں میں جوتے پھٹے ہوئے اور ساتھ میں بس گنتی کے چند وفادار دوست۔ ایک بے گھر جلاوطن کی انتہائی کٹھن زندگی۔ لیکن کمال کی بات یہ ہے کہ اتنی گہری تاریکی میں بھی اس کی آنکھوں میں چمکتا ہوا شاہی خواب کبھی اوجھل نہیں ہوا۔ اور پھر 1394 میں قسمت نے ایک زبردست پلٹا کھایا۔ اس دربدر اور بے وطن شہزادے نے آخرکار اپنی بکھری طاقت کو سمیٹا اور کابل پر اپنی شاندار فتح کا پرچم لہرا دیا۔ یہ محض ایک شہر کی فتح نہیں تھی، بلکہ یہ ایک نئی تاریخ اور ایک نئی سلطنت کا لانچنگ پیڈ تھا۔ تو اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ کابل سے سیدھا ہندوستان کیسے؟ اس میں جغرافیائی سیاست کا بڑا ہاتھ تھا۔ دلی میں افغان سلطان ابراہیم لودھی کے ظلم سے وہاں کے امراء اس قدر تنگ آ چکے تھے کہ انہوں نے مایوسی میں کابل کے اس شیر کو ہندوستان پر حملے کی دعوت دے ڈالی۔ اور سچ پوچھے تو یہ صرف ایک دعوت نہیں تھی، یہ تاریخ کے سب سے بڑے اور خونی تصادم کی الٹی گنتی کا باقاعدہ آغاز تھا۔ پانی پت کا میدان کارزار 1526، یہاں سے اس کہانی میں ایک انتہائی سنسنی خیز اور فیصلہ کن موڑ آتا ہے۔ اب ذرا ان اعداد و شمار پر غور کریں، یہ واقعی رونگٹے کھڑے کر دینے والے ہیں۔ ایک طرف ابراہیم لودھی کی 1,00,000 سپاہیوں کی ٹڈی دل فوج اور سینکڑوں دیوا ہکل جنگی ہاتھی، اور دوسری طرف بابر کے پاس صرف اور صرف 12,000 وفادار سپاہی اور ہاتھی ایک بھی نہیں۔ یہ بالکل ڈیوڈ اور گولیات والا مقابلہ تھا۔ سیدھا سیدھا لگ رہا تھا کہ بابر کی فوج کے لیے موت بالکل یقینی ہے، بچنے کا کوئی چانس نہیں تھا۔ اب اس حوالے سے جو سب سے دلچسپ بات ہے